یہ نبی کے دشمن ہیں، نبی سے بغض رکھتے ہیں، نبی سے پھر دیکھو تو اتنے بڑے بڑے داڑیاں، دل نے یہاں تک رکھے، بعد بھی دل نے بھرا تو یہاں تک چھوڑ لے رہا ہے، یہاں تک ابھی بھی آتما کو شانتی نہیں مل رہی، بے چین بے چین، کیا گیج کر رہا۔ یاد رکھو مسلمانوں، نبی کی گستاخی ہلاکت کا سبب ہے۔ ایک بات سنا کر بس یہ موضوع ختم کرتا ہوں اصلاح معاشرہ پر، بس ایک بات سن، ایک بات سن لو، گستاخ نبی کو مدد نہیں ملتی، بے شک نہیں، بے ادبوں گستاخوں پہ اللہ کی مدد نہیں، بولو نا جی، نہیں ہوتی، نہیں آتی، گستاخوں پر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ابو امامہ۔ کیا نام تھا؟ زور سے بولو۔ یہ نام بھی ان کا حضور رکھے تھے۔ پیدا ہوئے تھے حضرت ابو امامہ کی، جب ولادت ہوئی، تولد ہوئے تو ان کے والد کیا کرے، گود میں اٹھا کے رسول اللہ کے پاس لے گئے۔ یا رسول اللہ، میرا لخت جگر نور نظر ابھی ابھی تولد ہوا ہے، میرے سرکار، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو دعائیں بھی دیں اور میرے بیٹے کا نام بھی رکھیں۔ رسول اللہ ان کے سر پہ ہاتھ پھیرے، سبحان اللہ، اپنا دست اقدس حضور ان کے سر پہ پھیرے۔ یہ وہ دست اقدس ہے جس سے خوشبوئیں مہکا کرتی تھی، سبحان اللہ، جنت کی خوشبو جس خوشبو پہ ناز کرتی تھی وہ جسم مصطفیٰ سے مہکا کرتی، بے شک، سبحان اللہ، وہ خوشبوئے مصطفیٰ والا دست مبارک رسول نے جب حضرت ابو امامہ پہ اس بچے پر پھیرا اور حضور نے کہا ان کا نام ابو امامہ ہے، سبحان اللہ، نام بھی رکھ دیا، کرم بھی فرما دیا، دست اقدس سر پہ رکھ دیا۔ اب وہ صحابی بچے کو لیے گھر کو گئے، گھر کو گئے تو پورا گھر خوشبو سے مہک رہا۔ سبحان اللہ، اہلیہ پوچھ رہی ہے خوشبو کہیں کی ہے؟ کہا میرے بیٹے کے سر پر حضور نے جو اپنا دست اقدس رکھا، اس دست مبارکہ کی خوشبو، سبحان اللہ، اور اب وہ خوشبو ان کے بالوں سے ظاہر ہو رہی ہے، ابو امامہ کے بالوں سے آ رہی ہے۔ تو اب وہ بالوں سے خوشبو آئی، حضرت ابو امامہ کی والدہ نے کہا کہ دیکھو جی، ہم کو ڈر ہے کہ اگر ہم یہ بال کاٹ دیں گے تو حضور کے دست مبارکہ کی خوشبو چلی جائے گی۔ یہ خوف سے وہ بال کاٹے نہیں۔ 2 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، 1 مہینہ ہوگا، بالوں سے خوشبو آ رہی ہے حضور کے دست مبارک کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 1 سال ہو گیا، خوشبو آ رہی ہے، 2 سال ہو گئے، خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت ابو امامہ 10 سال کے ہو گئے، شعور والے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، بالوں سے خوشبو مہک رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن ابو امامہ گھر کو آئے، کہنے لگے امی جان، میں محسوس کر رہا ہوں میرے بالوں سے وہ دست اقدس کی خوشبو نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر، ماں نے اپنے بیٹے کے سر سے امامہ اتارا اور بالوں میں خوشبو سونگی، بالوں سے خوشبو چلی گئی۔ بے چین بے قرار ہوئی، بیٹے بولے بابا کو بلاؤ۔ دوڑتے ہوئے ابو امامہ گئے، اپنے والد صحابی کو بلا کر لے آئے۔ آ کر دونوں جب ان کی والدہ کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ اپنے بچے کے سر سے بالوں خوشبو سونگو، رسول اللہ کے دست اقدس کی خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ پریشان ہوئے، بے چین ہوئے، بے قرار ہوئے۔ ایک ہاتھ ماں نے پکڑا، ایک ہاتھ باپ نے پکڑا، پکڑ کے رسول اللہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ رسول اللہ سے روتے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، وہ آپ کے دست اقدس کی خوشبو جو اس کے پیدائش سے آ رہی تھی، آقا اب نہیں آ رہی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام مسکرائے، مسکرا کر ایک سوال ابو امامہ سے کیا، سنو اے پربھنی کے مسلمانوں، وہ سوال کیا تھا؟ میرے مصطفیٰ نے پوچھا، اے میرے نبی نے پوچھا، ابو امامہ کیا تم میرے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ابو امامہ کیا تم میرے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو؟ حضرت ابو امامہ پریشان، حیران ہو گئے، بولے یا رسول اللہ کی قسم میں کوئی گستاخ کی صحبت میں نہیں بیٹھتا، لیکن ہاں یا رسول اللہ، میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جس علاقے میں جاتا ہوں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل کر جب میں واپس ہوتا ہوں تو ایک جھاڑ کے منڈیر پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مجھے روزانہ بلاتے ہیں
اور یا رسول اللہ آپ کے بارے میں کچھ بیکار کی باتیں کرتے ہیں، آپ کے بارے میں غیر غلط باتیں کرتے ہیں، آپ کے بارے میں بدعقیدگی کی باتیں کرتے ہیں، وہ ہر روز آپ کے بارے میں مجھے کچھ ایسا ویسا یہ وہ کہتے رہے، مگر یا رسول اللہ میں نے کبھی ان کی بات کو نہیں مانا، ہر دن میں وہاں سے لاہور پڑھ کر ان پر لعنت کر کے وہاں سے نکل گیا، لیکن کل ایسا ہوا کہ میں نے سوچا یہ اتنا کہہ رہے ہیں تو شاید میرے نبی میں کچھ کمی ہوگی۔ اللہ کی قسم رسول پاک نے کہا ہاں سن لے ابو ماما، اسی خیال نے تیرے پاس سے جو میں نعمت تھی اللہ نے وہ نعمت واپس لے لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ گستاخوں کا صرف خیال، بات سن کے خیال آیا، گستاخوں کی بات سن کے خیال آیا ہاں شاید یہ ہوں گی، یہ کمی ہوں گی، اللہ نے کہا نعمت لے لو۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو مسلمانوں، فضل اترتا ہے، کرم اترتا ہے، عطا اترتی ہے، نوازش اترتی ہے، اللہ کی قسم وسیلہ مصطفیٰ کے ساتھ، ادب مصطفیٰ کے ذریعے، تعظیم نبی کے ذریعے، محبت رسول کے ذریعے، الفت رسول کے ذریعے، وسیلہ رسول کے ذریعے اللہ کی مدد دور ہوتی ہے، کامیابی دور ہوتی ہے، سر بلندیاں چھین لی جاتی ہے۔ تو سن لو، گستاخوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے، اللہ بے ادبیوں کی وجہ سے، گستاخیوں کی وجہ سے، خدا را مسلمانوں ایسے ظالموں کی صحبت میں مت بیٹھو، اگرچہ کہ ان کو داڑیاں ہو، ان کو ٹوپیاں ہو، ان کو شلے ہو، ان کو شملے ہو، ان کے جبے ہو، لیکن اگر ان کے پاس نبی کی گستاخی ہے، نبی کی بے ادبی ہے، نبی کے ساتھ بغض و بغاوت ہے، خدا را ایسے ظالموں کی صحبت میں ہرگز نہیں بیٹھیں۔ بیٹھیں گے؟ نہیں، ذرا زور سے بولیے، نہیں۔ نہیں بیٹھیں گے۔ میرے دوستو آؤ، میں ایک پیغام آپ کے گوشے گزار کر کے اپنی بات ختم کر لیتا ہوں۔ آج معاشرہ کدھر جا رہا ہے مسلمانوں؟ آپ برا نہیں مانتے تو تھوڑا اپن دوسروں کو چھوڑ کے خالی اپنی بات کریں گے، کریں گے؟ جی بولو نا جی۔ اجی دیکھو آج آپ یہاں پہ یہ جو جلسہ سننے آئے ہیں یہ پولیٹکس کا جلسہ ہے نہیں مذہبی جلسہ ہے؟ بولو نا جی۔ مذہبی۔ اور یہاں جتنے کھڑے ہوئے تقریباً پورے مسلمان ہی تھے نہیں؟ جی ہاں، کون کون مسلمان نہیں ہے ہاتھ اٹھاؤ۔ پورے مسلمان ہیں ہاں، مگر برا نہ کو مانو جی۔ سنو سنو سنو، جان دو، ہنسو نہ کو، ذرا ٹھہرو، برا مت کو مانو۔ کون سے بھی اینگل سے ہم لوگ وہ مسلمان نظر نہیں آ رہے ہیں جو نبی کا ماننے والا عاشق مسلمان ہوتا ہے۔ ہم آپ کو کئی لوگوں کو روڈ پہ دیکھنے کے بعد سلام کرنا نہیں کرنا انہیں ہے نہیں ہے پوچھنا پڑتا، ڈرنا پڑتا۔ انہیں ہم آپ کو دیکھ کے سلام، السلام علیکم مولانا، اما تو مسلمان ہے رے بھائی، تو کون سے بھی اینگل سے مسلمان نہیں دکھ رہا نا میرے پیارے۔ اچھا نام بھی کتنا خطرناک ہے، کیا نام ہے بیٹے آپ کا؟ راجو۔ کیا نام ہے بیٹے آپ کا؟ بنٹی، ببلو، سونو، ایسے نام امریکہ میں کتوں کے رہتے، کتوں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ کو ہنسانے کامیڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ریئل بول رہا ہوں۔ آپ کتوں کے نام ہے، یہ کتوں کے ببلو، بنٹی، سونو۔ ہم لوگوں کے نام تو عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد البشیر، غلام مصطفیٰ، یہ ہونا چاہیے نا؟ نہیں ہمارے لیڈیز بھی تو کیسے نام رکھتے، شاہین۔ شاہین بولے تو آسمانوں میں اڑنے والے پرندے کو بولتے جو کبھی نیچے اترتی چ نہیں۔ لبنا ہے نا، لبنا سنے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ لبنا کیا مطلب معلوم؟ دودھ پلانے والی اونٹنی۔ ہاں صحیح۔ ہمارا نامہ بھی ہمارے اتنے خطرناک ہے، نام سے بھی ہم لوگ مسلمان نہیں دکھ رہے ہیں۔
مسلمانوں کہاں ہیں ہم اپنی اصلیت کھو دیے میرے بھائی. ہماری شناخت ختم ہو گئی, ہماری پہچان ختم ہو گئی. ارے میرے پیارے بھائی, ہم وہ تھے جس علاقے سے گزر جاتے تھے خدا کی قسم پورا زمانہ ہماری صداقت کی قسمیں کھاتا تھا, ہماری ایمانداری کی دلیلیں دی جاتی تھی, ہماری بھائی چارگی کی مثال دی جاتی تھی. اور لوگ پہلے زمانے میں پیسوں کی بات, غلے کی بات غیروں سے نہیں, صرف مسلمان پہ بھروسہ کرتے تھے, کیونکہ مسلمان ایک امانت دار, ایک دیانت دار, ایک اچھے انسان کا نام ہے. مسلمان وہ ہے جو اپنے نبی کے خلاف نہیں جاتا, نبی کی تعلیمات کے خلاف نہیں جاتا. لیکن آج یہ دور آ گیا کہ اگر پربھنی کا رجسٹر اٹھا لیا جائے, اگر پورے نومبر کے مہینے میں 300 کیسز اگر بک ہوئے ہیں پولیس اسٹیشن میں, تو اس میں 100 کیس کسی اور کے ہوں گے, 200 کیس مسلمانوں کے نام پر بک کیے گئے ہیں. کیونکہ مسلمان آج سٹے بازی میں مبتلا ہو گیا, مسلمان قتل و غارت گری میں مبتلا ہو گیا, مسلمان اپنے باپ سے لڑنے والا بن گیا, مسلمان اپنی ماں کو گھر سے نکالنے والا بن گیا, مسلمان اپنی بیوی بچیوں پہ ظلم کرنے والا بن گیا, مسلمان اللہ اکبر کبیرہ شراب پینے والا, گانجے پینے والا, نشہ کرنے والا, سود کا کاروبار کرنے والا, سود کا کاروبار, سود کا, بٹی کا, سود کا کاروبار, فائنانس کا کاروبار, بیویوں کو چھوڑنے والا, طلاق دینے والا. جا کر ہم دیکھیں رجسٹر, ہم تھک گئے. اللہ اکبر, مسلمان اتنے خطرناک کیسا ہو گئے. مسلمانوں, یہ جو زندگی ہے نا جو ہم گزار رہے ہیں, یہ عادی ہو گئی. کئی لوگوں کی عادی, بولو, ہو گئی, عادی باقی ہے. کئی لوگوں کی 40% ہو گئی, 60% باقی ہے, کسی کی 60 ہو گئی, 40 باقی ہے, کسی کی 70% ہو گئی, 30 باقی ہے, کسی کی 90% ہو گئی, 10% باقی ہے. کب اسرائیل آنے والے ہیں؟ مگر دنیا سے سب کو جانا ہے, جانا ہے نہیں؟ جانے سے پہلے مسلمانوں اچھے مسلمان بن کے دنیا سے جاؤ. چوروں کی فہرست میں نام لکھا کے مت جاؤ, گنجٹیوں کی فہرست میں نام لکھا کے مت جاؤ, قتل و غارت گری کرنے والوں کی فہرست میں نام لکھا کے مت جاؤ. کیونکہ یہ دنیا کا عذاب تو بالکل مختصر 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 نہیں کے برابر ہے. وہ خبر کا عذاب بڑا سخت ترین ہے, وہ محشر کا عذاب بڑا دردناک ہے, وہ دوزخ کا عذاب بڑا ہولناک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میری ماں اور بہنوں ذرا غور سے سنو, رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر دوزخ کی آگ سے اٹھنے والی, دوزخ کی آگ سے اٹھنے والی ایک چنگاری, آپ گھر میں کھانا پکاتے دیکھیے, روڈ پہ لکڑیاں لگا کے کھانا پکاتے, چنگاریاں اچھلتے دیکھیں, ہوا کرتے وقت چنگاریاں اچھلتے, باریک چنگاری. رسول اللہ فرماتے ہیں وہ باریک چنگاری اگر دوزخ کی وہ باریک چنگاری اگر نکال کر دنیا میں ڈال دیا جائے, ساری دنیا جل کے خاکستر ہو جائے. اللہ اکبر. اتنی دردناک ہے وہ چنگاری. چنگاری کا یہ عالم ہے تو سوچو مسلمانوں, پوری آگ کا, پوری دوزخ کا عذاب کا عالم کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر میں اللہ تعالی عذابی مردوں کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کرے گا, ایک فرشتے کو مقرر کرے گا عذاب دینے کے لیے. عذاب دینے کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوگا. کس کو عذاب دیا جائے گا؟ شراب پینے والوں کو, گانجا پھونکنے والوں کو, گانجا کرنے والوں کو, نشہ کرنے والوں کو, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو, جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والوں کو, اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو, نبی کی گستاخی, اولیاء اللہ کی تعلیمات سے دور بھاگنے والوں کو, سود کا کاروبار, انٹرسٹ فائنانس کا کاروبار کرنے والوں کو, زنا کرنے والوں کو, اپنی خلیری چچیری ممیری بہنوں کے ساتھ عاشقی رچانے والوں کو, عیاشی کرنے والوں کو,
قبر میں عذاب دیا جائے گا، عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عذاب دینے کے لیے فرشتہ مقرر کیا جائے گا، وہ فرشتہ اتنا دردناک کیفیت والا ہوگا کہ اس کی صورت انتہائی ڈراؤنی ہولناک ہوگی، اور اللہ اس کو آنکھ نہیں دے گا۔ اس کو آنکھ، بولیے، یہ آنکھ کی جگہ اس کی پوری مکمل ایسے ملی ہوئی ہوگی، آنکھ نہیں ہوں گے۔ یہ کان اللہ اس کو نہیں دے گا، یہ کانوں کی جگہ مکمل سپاٹ ہوگی۔ صحابہ کرام نے جب یہ منظر سنا، ہیبت میں آئے، لرزہ طاری ہوا، رونے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو ہولناک بنائے گا، اس کو آنکھ نہیں دے گا، کان نہیں دے گا، کر کیوں؟ اس کو آنکھ اور کان کیوں نہیں دیا جائے گا؟ رسول اللہ فرماتے صحابیوں، اس کے ہاتھ میں جو گرز ہوگا، جو کوڑا ہوگا، جس سے وہ میت کو، مردے کو مارے گا، تو اس مردے پر اتنا دردناک 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 عذاب ہوگا، ایسی دردناک تکلیف ہوگی، اس کے اتنے ٹکڑے ہوں گے کہ وہ چیخے گا، چلائے گا، تو کائنات کی ہر شے اس کی آواز سنے گی، اس کا درد محسوس کرے گی، اس کی تکلیف محسوس کرے گی۔ اس لیے اللہ اس فرشتے کو آنکھ نہیں دے گا، کان نہیں دے گا، کیونکہ اگر وہ اس مردے کو تڑپتا ہوا دیکھ لے اور اس کی چیخوں کو سن لے تو وہ میت کو عذاب دینا چھوڑ دے گا، اتنا دردناک عذاب ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے اس کو آنکھ اور کان سے محروم کیا، تاکہ وہ میت کی آوازوں کو سن بھی نہ سکے، دیکھ بھی نہ سکے۔ اللہ کا واسطہ نوجوانوں، کدھر جا رہے ہو؟ تم سمجھ رہے ہو کہ میں 30 مار خواہ ہوں، جو چاہوں کر لوں گا، زنا بھی کر لوں گا، چوری بھی کر لوں گا، سود بھی کر لوں گا، عیاشی بھی کر لوں گا، اور اس کے بعد جو ہے میں خبر میں جا کے سکون سے سو جاؤں گا، کوئی مجھے پوچھے گا نہیں، کوئی مجھے دیکھ۔ اللہ کی قسم، نہیں 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 مسلمانوں، اللہ کا واسطہ مسلمانوں، یہ ذہنیت بدل دو۔ یہ شیطانیت ہے، یہ فرعونیت ہے، یہ نمرودیت ہے، یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے، یہ مکاری ہے، یہ فتنہ ہے، جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ کے ہم کو تباہ اور تاراج برباد کر رہا ہے۔ ہماری زندگیاں تباہ ہو رہی ہے، ہمارے اخلاق تباہ ہو گئے، انسانیت تباہ ہو گئی۔ ہمارے نبی نے تو ہم کو کیا پیغام دیا؟ ایک بات سناتا ہوں مسلمانوں، سن لو، آپ تعجب میں پڑ جاؤ گے، آپ کو سوچنے کا، سمجھنے کا موقع ملے گا۔ آج پوری دنیا کے اندر اسلام ابھی بھی پھیل رہا ہے، 1400 سال سے پھیل رہا ہے، ابھی بھی پھیل رہا ہے۔ آج بھی لوگ فرانس میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، جرمنی میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، بیلجیم میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہالینڈ میں کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی کئی لوگ اتنے مصیبتوں، اتنے تکلیفوں کے بعد بھی پوری دنیا کے اندر کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ کفار کلمہ پڑھ رہے ہیں، مشرک آج بھی مسلمان ہو رہے ہیں، یہودی آج کلمہ پڑھ رہے ہیں، عیسائی بھی آج کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا دیکھ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ کیا مسلمانوں کے علماء کو دیکھ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ جواب ملا نہیں۔ کیا ہمارے پیروں کو دیکھ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ جواب ملا نہیں۔ کیا ہماری مسجدوں کو دیکھ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ جواب ملا نہیں۔ کیا ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں کو دیکھ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ ہماری نسلوں کو دیکھ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ جواب ملا نہیں۔ پھر یہ کلمہ کیسے روزانہ پڑھ رہے ہیں؟ تو جواب ملا، آج 1400 سال بعد بھی وہ سیرت مصطفیٰ پڑھ پڑھ کے کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد ہمارے بڑی شان والے، عشق و محبت، عشق و پیارے محبت۔ دوستوں، مسئلوں کو سمجھو۔ نبی کی سیرت، نبی کا کردار، نبی کی اخلاق، نبی کی تہذیب، نبی کا تمدن، نبی کا لائے ہوئے انسانیت کی تعلیم آج 1400 سال کے بعد بھی لوگوں کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر رہی ہے۔ لیکن افسوس، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں مگر ہمارا کردار نہ نبی کے جیسا ہے، نہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، نہ ہمارا کھانا پینا نبی کے طریقے کے مطابق ہے۔ ارے ہمارا کاروبار بھی برباد ہو گیا، ہم نے حلال کا کاروبار چھوڑ دیا، ہم نے گناہ کا کاروبار، حرام کا کاروبار، 2 نمبر کا کاروبار ہم نے اختیار کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے مسلمان آج اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت تک نہیں کر سک رہا ہے، کیونکہ دوستو، یہ جو بہن ہماری ہے،
یہ ہماری بہن یہ صرف ہماری بہن نہیں ہے، یہ اپنے باپ کی عزت ہے، یہ اپنے ماں کا غرور ہے، یہ اپنے خاندان کا تاج ہے، یہ اپنے پورے مسلمان معاشرے کے لیے عزت اور امتیاز ہے۔ لیکن افسوس آج ہم اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو بھی گوا بیٹھے ہیں۔ یہ آج ہم افسوس کی بات ہے، ہم نے کاروبار بھی حلال کا چھوڑ دیا، حرام کے کاروبار اختیار کر لیا، ماں اور بہنوں کے عزت اور احترام کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے زندگیاں تباہ کر لی ہے۔ خدا را مسلمانوں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ میرے بھائیوں آؤ، پلٹ کے آؤ، آؤ میرے بھائیوں، تمہیں مدینے والے مصطفیٰ کی عقیدتیں پکار رہی ہے، نبی کا اخلاق تمہیں بلا رہا ہے، نبی کا کردار تمہیں بلا رہا ہے، نبی کی محبت تمہیں بلا رہی ہے، نبی کا لایا اور پیغام تمہیں بلا رہا ہے۔ کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے؟ حضور کہہ رہے کہاں ہے وہ لوگ جو میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک نے کہہ دیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے طریقے کو اختیار، من احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرے گا، ومن احبنی، گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کہاں ہوگا؟ جنت، ذرا زور سے بولو۔ جنت۔ اچھا ایمانداری سے بولو، جنت میں کون کون جانا چاہ رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ واہ پٹھے، سبحان اللہ۔ پھگٹ کی ہے جنت، ہاں دادا کی ہے، سسرے کی ہے، جیسا بولے سب گھس جائیں گے اپن لوگ انشاءاللہ۔ ہاں نہیں، اپنے سسرے کی ہے جنت، نہیں ہاں پورے پٹھے اٹھائے بھائی، سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ صرف ایک بات کرتا ہوں، ایک بات سناتا ہوں دوستو، جنت کیا چیز ہے بس جنت کا تعارف سن لو۔ میرے پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں، جنت میں جو حور ہے نا، حور معلوم؟ بولو جی، نہیں معلوم؟ پھر جلدی دیکھنے کی تمنا کر لو۔ جنت میں حور ہے، حور، حضور فرماتے ہیں اسے اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہے، وہ نوری مخلوق ہے حوروں۔ اللہ اکبر۔ اتنی حمید، اتنی حسین، اتنی جمیل، اتنی خوبصورت حوریں ہیں، عام درجے کے جنتی کو 70 حور دی جائیں گی، 70۔ کتنے؟ ارے بولو جی، ارے پٹھے بولے اپنے کو ملنے والی ہے نہیں، اپن بولتے نہیں۔ کتنی حوریں ملیں گی؟ کتنی عام جنتی کو؟ کتنی؟ 70 حوریں ملیں گی، 70۔ اپن یہاں ایک کے پیچھے پریشان ہیں۔ ہاں وہ ایک کچھ دیکھ کے امی سے لڑ لے رہی، ابا سے لڑ لے رہی، محلے کو چھوڑ دے رہی، گھر الگ کر لے رہی۔ وہ ایک کی محبت میں بڑے بھائی سے بھی لڑ لے رہی، بہنوں سے بھی لڑ لے رہی، ابا 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 ابا۔ ایک کا یہ عالم ہے، وہ ایک کچھ بھی نہیں ہے، وہاں 70 ایسے ہیں، ایسے۔ حضور فرماتے ہیں اگر 70 حوروں میں سے ایک حور کی شان سنو، پھر ایک حور میں ایک حور کی ایک انگلی کے، ایک ناخن کے، ایک ٹکڑے کی شان۔ نیل کٹر سے اپن ناخن نکالتے تھے، کتنا نکالتے؟ پورا نکال دیتے، تھوڑا نکالتے نہیں، اتنا اوپر کا حصہ جو اضافہ ہو گیا، ایکسٹرا بڑھ گیا، اس کو نیل کٹر سے کٹ کر کے نکالتے۔ حضور فرما رہے ہیں وہ ناخن جتنا نکلتا نا، اضافی ناخن، وہ نکال کے جنت کی حور کا اتنا ناخن نکال کے اگر دنیا میں پھینک دیا جائے تو چاند اور سورج کی روشنی دھیمی پڑ جائیں گی، وہ حور کے ناخن کی روشنی پوری دنیا پہ غالب آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کتنا ٹھنڈا سبحان اللہ بولے بھائی۔ ایسی ناخن کی والی حور کے ناخن کا یہ عالم ہے، تو حور کا عالم کیا ہوگا؟ ٹرانسپرنٹ رہیں گی حور، وہ ٹرانسپرنٹ۔ ہاں جی، یہ لوگ انہوں یہاں ٹھہرے ہیں میرے سامنے، میرے کو پیچھے کا دکھ رہا، بولو جی
ارے تم بیٹھ گئے ڈر کے، تم ایسا تمہیں بیٹھنے والے میرے کو پیچھے کا دکھ رہا. اب یہ سامنے یہ پردہ ڈال دیا، اس کے پیچھے بچے بیٹھے ہوئے دکھ رہے. اچھا یہ پردہ پیچھے بن گیا بیچ میں، ادھر کے لیڈیز تم لوگ دکھ رہے. ارے بولو جی. ارے بہت خطرناک ہے بھائی تم لوگ. یہ ٹھہر گئے تو آدمی پیچھے کا نہیں دکھتا نہیں. جنت کی حور ایسی ہے، انہیں ٹھہری بھی رہیں گی تو ایسی ٹرانسپرنٹ، ایسی گلاس اور نور والی ہے کہ اس کے پیچھے کیا چیز رکھی گئی وہ دکھی جائے گی. ایسی 70 حوریں اپنے کو ملتی. سبحان اللہ. شرط کیا ہے؟ گانجے نہیں لینا. گانجے یہ تو نہیں. شرط کیا ہے؟ سود کا کاروبار نہیں کرنا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ کہہ رہا قرآن میں، اے سود لینے دینے والوں تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے. سود کا کاروبار کرنے والے، فائنانس کا کاروبار کرنے والے ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے، دردناک عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے. خبردار مسلمانوں، جنت میں یہ حوریں 70 اپنے کو ملیں گی. اپنے کو آج تم تصور کر لو ایسا، الحمدللہ میں جنت میں بیٹھا ہوا ہوں، 70 حوریں آزو بازو، کیا آؤں گا دیکھو سبحان اللہ طبیعت کار میں. مگر اس کے لیے شرط ہے روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا، وضو سے رہنا، درود شریف اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا، اماں جان کی خدمت کرنا، بابا کا احترام کرنا، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. لڑنا نہیں. بیگم سے کون کون لڑیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. انہیں اٹھایا جس کو ابھی بیگم کے بارے میں معلوم نہیں. ہاں نہیں لڑنا. بیگم لڑنے کی چیز نہیں ہے. توبہ کرو جلدی. بیگم لڑنے کی چیز بولو. بیگم لڑنے کی چیز، بیگم محبت کرنے کی چیز ہے. ہاں جی. ارے اتنا خطرناک گور کے دیکھنے کیا رہے پڑے بھائی، میں کیا غلط بات نہ پڑھ رہا ہوں. میرے نبی جو سکھائے میں وہی بول رہا ہوں. اللہ جو قرآن حدیث میں، اللہ نے جو قرآن کے ذریعے، نبی نے جو حدیث کے ذریعے بتایا وہی آپ کو بتا رہا ہوں. بیگم لڑنے کی چیز نہیں ہے. بیگم نوکرانی نہیں ہے. شادی کر کے لے کے آئے، شادی کر کے گھر کو لائے. کئی کو لائے؟ لڑنے کوئی بھی نہیں تھے مولانا گھر میں. برتنا پھوڑنے کی آواز نہیں آ رہی تھی مولانا، چخپخ چخپخ چل رہی نہیں تھی مولانا، اس لیے شادی کر کے 25 لاکھ خرچہ کر کے لا مولانا. بے وقوف قوم ہے. مردہ نکل گیا، خلا مردے ہو گئے مسلمانوں جی. 1 کروڑ کی شادی کر رہے ہیں، 3 مہینے میں طلاق. ارے حولے طلاق دینا تھا تو کہاں گئی پورے. پھر وہ 1 کروڑ برباد. وہ باجے بجا بجا کے گیا شادی خانے، ڈی جے بجا کے بیگم کو لایا. 3 مہینے میں تم ہو در اپن ادھر. گورنمنٹ پریشان ہے. اتنی خطرناک قوم کیسا ہے بھائی؟ باجا بجا کے طلاق دیں. عجیب و غریب پاگل ہو گئے، بیوقوفاں. مر گئی عقل، مردہ ہو گیا. انسانیت ختم ہو گئی، اخلاق ختم ہو گئے، محبت ختم ہو گئی، تعظیم ختم ہو گئی، احترام ختم ہوگا، انسانیت ختم ہو گئی. ہم میں اور وہ جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے پاس کردار رسول کا کوئی احترام نہیں ہے. ٹھہرے ٹھہرے پٹھا شروع ہو جا رہا. ارے نہیں کرتے رہے، تو مسلمان ہے، تو مسلمان. بیٹھ جا، بیٹھ کے کر. دیکھو 2-4 جنے سمجھے خالی. کہاں جا رہے ہو مسلمان؟ چھوڑ دو میرے بھائی، تم یہ نہیں ہو میرے بھائی. اجی تم کون ہو؟ ایسے سینہ ٹھوک کے چلو، کل سے پربھنی میں ایسے چلنا، ایسے لوگ کہیں کو کٹ رہا میں رسول اللہ کا غلام ہوں. تم مدینے والے نبی کے غلام ہو. اللہ اللہ، تم معمولی انسان نہیں ہے مسلمانوں. تم رسول اللہ کی امت ہو، سارے نبیوں کے سردار کی امت.
جس پہ اللہ قرآن اتار رہا ہے، وہ نبی کی تم امت ہو، وہ نبی جس کو اللہ نے لامکاں بلا کے اپنا دیدار کرایا، تم اس کی امت ہو، اس کا کلمہ پڑھنے والے ہو۔ مسلمانوں، تم ایک خدا وحدہ لا شریک رب العالمین کے بندے ہو۔ مسلمانوں، اپنے مقام کو سمجھو۔ تم شراباں پی کے روڈوں پہ گرنے والے نہیں ہو مسلمانوں، تم زنا کرنے والے نہیں ہو مسلمانوں، تم چوریاں کرنے والے، تم قتل و غارت گری کرنے والے، تم سود کا کاروبار کرنے والے، اللہ کی قسم تم یہ نہیں ہو مسلمانوں۔ تم کون ہو؟ تم جس گلی سے گزر جائے وہاں رحمت خدا نازل ہو جاتی ہے مسلمانوں۔ اپنے مقام کو سمجھو، اپنی شان کو سمجھو، اپنی عظمت کو سمجھو۔ اللہ کہہ رہا ہے کنتم خیر امت، تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کی امت سے تم بہتر ہو، نوح علیہ السلام کی امت سے بہتر ہو، سلیمان علیہ السلام کی امت سے بہتر ہو، داؤد کی امت سے بہتر ہو، حضرت موسیٰ کی امت سے بہتر ہو، حضرت عیسیٰ کی امت، تمام امتوں میں تم سب سے بہترین امت ہو۔ اللہ کا واسطہ چھوڑ دو میرے بھائی، سب برائی کا راستہ چھوڑ دو، گندگی کا راستہ چھوڑ دو۔ آج بڑے نازک حالات ہیں مسلمانوں، آؤ اللہ کی طرف آؤ۔